والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام اصحاب جو اس وقت سامنے بیٹھے ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے انتہائی محترم معزز ہمارے خاندان کے سے وابستہ ہیں جو حاجی سائیں محمد فرید صاحب کو میں خلوص دل کی عطا گرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کی اسلامی خدمات اور ان کے خانقاہی نظام میں جو ان کی خدمات ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آستانہ علیہ حضور نوشاد گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میری ہمت بھی نہیں ہے اور میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے، نہ میں مقرر ہوں، دانشور نہیں ہوں، اتنا علم نہیں ہے، اور مجھے اپنی کم آئے گی اور کم علمی کا بہت پتہ ہے، میں اعتراف کرتا ہوں۔ اس لیے چند لفظوں میں بات کرنی ہے، اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو مجھے معاف ضرور کر دیجیے گا۔ میں سائیں صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ میں آج سائیں صاحب کی وساطت سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں اللہ کے گھر کا افتتاح کروں۔ ایسی میری اوقات نہیں ہے، مگر سائیں فرید صاحب نے میری ٹھارس بندائی، مجھے ہمت دی اور شوق دیا ہے، تو مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی ہے، اور دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس میں ہمیں اس سجدہ کا جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہے اور آباد بھی رہے۔ آپ سب کی زمینیں یہاں پہ جھکتی رہیں، آمین۔ میں آپ سے خصوصی طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں، یہی جو ہماری مساجد ہیں ان کے بارے میں، ملک بھر میں یا کہیں بھی ہے۔ بہت بڑا مقام ہوتا ہے مسجد کا، جب اسے ہم تصور کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو بہت بڑا مقام ہے۔ وہ جگہ، وہ زمین، وہ ہر علاقہ مقدس ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس کے تقدس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ وہاں پہ کوئی کوتاہی معاف نہیں ہوگی اللہ کے گھر میں، اور وہاں پہ کوتاہیاں جو ہو رہی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، میں تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو سیمن ہو رہی ہیں یا ہماری کم علمی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو مسجد ایک ایسی جگہ ہے، اس کی بنیاد ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مساجد کی ابتدا کی، اور اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس وہ گھر ہے جس کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ پیش کیا اور اپنے دست مبارک سے بنیاد رکھی، قصد نبوی۔ پھر اس کے بعد مساجد بنتی رہی۔ ہمیں کرنا صرف یہ ہے کہ یہ جو مسجد جس کو آج آپ نے اور میں نے مل کے
ابتدا کی ہے جس کی سائیں صاحب کی سرپرستی میں، اسے مسجد زرار نہیں بننے دینا۔ مسجد زرار کا ذکر ہے قرآن کریم میں 11ویں سپارے میں۔ دنیا کی واحد مسجد جس کے بارے میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اسے آگ لگا دو اور اسے مسمار کر دو۔ شاید آپ کے علم میں ہوگا، اگر نہیں ہے تو 11ویں سپارے میں یہ ذکر ہے۔ اور اس مسجد کو آگ لگائی گئی اور اس کو گرا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ قصور کیا تھا؟ کیوں ایسے ہوا؟ اللہ کا حکم کیوں آیا؟ مسجد تھی، نمازیں پڑھ رہے تھے لوگ، عبادت ہو رہی تھی، اور پھر بھی اللہ کریم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرما دیا، امامت سے بھی منع فرما دیا، داخلے سے بھی منع فرما دیا۔ کیا تھا یہ؟ ہم نے غور کریں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہماری کسی بھی مسجد کو مسجد زرار نہیں بننے دینا ہم نے۔ آج چونکہ ہم نے اس مسجد سے ابتدا کی ہے سائیں محمد فرید صاحب نوشاہی قادری، آپ کی سرپرستی، تو ہمیں اپنے دل میں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اس مسجد کو مسجد زرار نہیں بننے دیں گے۔ یہ اللہ کا گھر رہے گا، اللہ کا گھر رہے گا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کریم کی اطاعت ہوگی اس میں۔ اس مسجد زرار کا ذکر جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ مسجد شر کے لیے بنائی گئی تھی۔ منافقین کی کچھ تعداد تھی جنہوں نے اس مسجد کو بنا ڈالا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پہ گئے ہوئے تھے کہ واپسی پہ بھی مسجد بن چکی تھی۔ تو وہاں کیا ہوتا تھا؟ نمازیں تو پڑھی جا رہی تھی، نمازی بھی تھے، شاید ان کی پیشانی پہ وہ داغ بھی ہوں گے، داغ ہوں گے سجدوں کے، لیکن وہاں کیا ہو رہا تھا جس سے وہ اس مسجد کو گرا دینے کا حکم ہوا؟ وہ بھی اللہ کریم کہہ رہا کہ میرا گھر ہے، اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر ہے اور مجھے پسند نہیں آیا، اسے گرا دو، مسمار کر دو، آگ لگا دو۔ اتنا غصہ تھا اس مسجد میں۔ صرف یہ ہو رہا تھا، میں نے پہلے بتایا کہ نمازیں پڑھی جا رہی تھی۔ نماز پڑھنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نماز مشروط ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے مشروط ہے۔ اطاعت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، تو پھر مسجد زرار ہے، پھر مسجد زرار ہے۔ وہاں پہ پراپوگنڈا ہوتا تھا ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اللہ کو سجدے ہو رہے تھے، لیکن حضور کے بارے میں اچھے خیالات نہیں تھے نمازیوں کے۔ اب بھی جو نمازی ہیں اور ان کے حضور کے بارے میں خیالات اچھے نہیں ہیں، وہ قریدتے ہیں، کوئی کہتا ہے خاکی ہیں، کوئی کہتے ہیں آپ بندے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہمارے بڑے بھائیوں جیسے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ بارگاہ الہی میں پسند نہیں ہے۔ بارگاہ الہی میں وہ مساجد جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ کی اطاعت ہو رہی ہو، آپ کے حکم کے مطابق اللہ کی بندگی ہو رہی ہو، تو پھر وہ پسند ہے۔ تو میں
علامہ اقبال کہہ گئے تھے مسجد تو بنا دی سب پر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مگر من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آپ یقین کریں کہ نمازی بننا بہت مشکل ہے۔ نماز ایسی، اللہ کریم کا فرمانا ہے یہ نمازیں جو تم اجلت میں پڑھتے ہو یہ لپیٹ کر تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ نماز پڑھ لینا، پریکٹس کرنا کافی نہیں ہے، ناٹ انف، ضروری ہے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی نماز ادا ہم سے نہ ہو جائے جو ہمارے منہ پہ مار دے لگ رہی، فکر ہونا چاہیے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں، میرا بڑا سروے ہے اور میں بیمار بھی ہوں اسی وجہ سے کہ کسی نمازی کو یہ فکر ہی نہیں ہے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، کبھی بارگاہ سے پوچھا ہی نہیں ہے، کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ یہ نماز جو میں ادا کر رہا ہوں یا پڑھ لیا میں نے، یہ منہ پہ مارنے والی ہے یا کامل نماز ہے۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ یہاں پہ جب کوئی اللہ کا بندہ خاص رسول کریم کا عاشق جب بھی اللہ کا گھر تعمیر کرے گا تو وہ بیت اللہ شریف جتنا ہی اس کا بھی مرتبہ ہے مسجد کا۔ اللہ کا گھر کہیں بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور کلمات کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ یاد کر لی اور اس کے بعد وہ کہہ دیا قل هو اللہ احد۔ اس سے آگے ذرا سوچنا ہے جو انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے۔ سورۃ فاتحہ نماز میں، ہر نماز میں ضروری ہے۔ وہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں کیا سکھا رہا ہے، تو ذرا دیکھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مجھے یہ خوشی بھی ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے اور آپ کامل نماز پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ شریف میں ہم ثنا کے بعد پھر اللہ کریم سے اپنی بات کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے عبادت مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیں۔ اللہ کس راستے پہ؟ یہ اللہ کریم فرما رہا ہے، اللہ کریم نے تعلیم دی ہے، یہ سورۃ فاتحہ اللہ کریم کا کلام ہے۔ کس راستے پہ چلا دے؟ صراط الذین انعمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان لوگوں کے راستے پہ، لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو خوش ہے، جن پہ تیرا انعام ہے، وہ جو کامیاب ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ چلا رہے۔ کبھی نمازیوں نے سوچا نہیں ہے کہ ہم ایک بہت بڑے راستے پہ کھڑے ہیں۔ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے قیام میں ہوتے ہیں تو بہت بڑا راستہ، بہت سیدھا راستہ ہے یہ، جو سیدھا بندے کو بارگاہ حق میں لے جاتا ہے، سیدھا جنت میں لے جاتا ہے۔
اس راستے میں کھڑے ہو کر اللہ کے فرما رہا ہے اس راستے میں کھڑے ہو کر پھر راستہ پوچھو سبحان اللہ بندوں کا سبحان اللہ کس کا سبحان اللہ بندوں کا صراط اللہ زینا ہائے 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 بندوں کا راستہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے راستے میں بندہ کھڑا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دو اللہ تو اللہ کہہ رہا ہے تم ایسے کہو مجھے صراط اللہ زینا انعمتا ان لوگوں کے راستے پہ کون لوگ ہیں بندوں کے راستے پہ چلا دیں ہمارے لیے سائنس صاحب اور آپ بھی سب اس لیے کچھ قسمت ہے کہ ہم ایک بندے کے راستے پہ چل رہے ہیں جس کو کہتے ہیں نوشا ہاتھی گنج بخش رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تبھی اللہ کو مجبوری بنی تھی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے دعا مانگو یا اللہ ہمیں اپنے راستے پہ چلا دے اسے مجبوری بن گئی تھی کہ میرے محبوب کو میں نے بنایا ہے تو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے ہیں تو مجھے خوشی ہے لہذا اس نے کہہ دیا ہاں ہاں کہ مجھ سے مانگو صراط اللہ زینا ان لوگوں کے راستے پہ تو سب سے بڑے بشر کائنات میں افضل مقدس محترم معظم مکرم آسم تقویم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں ہے اور جو بندے بھی آپ کی بارگاہ سے وابستہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے جن لوگوں کے آپ کے قدموں پہ ہاتھ ہیں جو لوگ نالین مصطفیٰ چومتے ہیں جن کے دل میں بستی ہے وہ خاک نقشے کفے پا ان لوگوں کو مبارک ہو کہ آج یہاں پہ اللہ کا گھر ایسے بندے نے تعمیر کیا ہے جس نے بندے کا راستہ بنایا ہے کوئی سچیار پاک کا موت کے دو مرید ہو کوئی پاک رحمان کا ہو کوئی نوشادی گنج بخش کا ہو کوئی خواجہ معین الدین چشتی کا ہو کوئی گولڑا شریف میں ہو یہ تمام جتنے بھی دروازے ہیں درگاہیں ہیں یہ بندے کے راستے ہیں یہاں سے تعلیم حاصل کرو وہ جو چلائیں اس پہ چلو آنکھیں بند کر کے لبیک کہہ دو تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس مسجد کو کبھی مسجد زرار نہ بننے دینا یہاں پہ درود و سلام پیش کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور خلوص نیت سے کرنا بھرپور محبت سے بھرپور عشق سے اور یہ آپ کے علاقے میں ڈیوٹی ہے حضرت سائیں صاحب کی سائیں محمد ولی صاحب کی ان کی ڈیوٹی ہے پتہ نہیں کہ کوئی اس بات کو سمجھے گا یا نہیں سمجھتا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سائیں ولی صاحب کے ساتھ پہ حضور کا ہاتھ ہے اور ان کا ہمارے وہاں پہ درگاہ بھی حضور نوشادی گنج بخش کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہے الحمدللہ تو میں خود بھی آپ سے استفادہ کرتا ہوں آپ کی دعائیں ہیں مجھے میرے ساتھ اور مجھے بڑا سکون ہے میرا قلبی سکون ہے اس لیے میں سائیں صاحب کو
1000 بار سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو بھی جو جو سائن صاحب سے وابستہ ہیں اور ہمیشہ وابستہ رہیے گا، ہمیشہ، یہ میری التجا ہے۔ اور میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ سائن صاحب سے سبق حاصل کریں، یہ جو راستہ آپ کو بتاتے ہیں اس پہ چلیں، تو پھر کامیابی ہے، پھر بڑی کامیابی ہے۔ گنج بخشی قطب اعظم موسیٰ عالم پناہ وارث علم نبوت اولیاء قبلہ کا، میں اختتام کرتا ہوں اپنی بات کی اس دعا کے ساتھ آپ بھی کہیے گا، زیست کے قابل کوئی ماحول دے، ہم پہ رحمت کے دریچے کھول دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔